بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا تھا قرآن پاک کی آیت میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر یہ کہ کھیل اور تماشا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور جو متقین ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے۔ افلا تعقلون، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ ہم نے آیت مبارکہ پڑھی تھی، اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ لہو کہتے ہیں بے مقصد چیز کو، اور لعب کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کو مشغول کر دے، یعنی انسان کسی چیز میں مشغول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ تو لہو و لعب کا جو ملا کے مفہوم بنے گا وہ یہ ہے کہ یعنی محض بیکار فضول کھیل کود اور تماشا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا کی حیثیت رکھتی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ اور اگر دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا مقابلہ کیا جائے تو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی محض ہیچ اور بے حقیقت ہے، یعنی دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور دنیا کی زندگی صرف اس کو کہا جا سکتا ہے جس میں انسان آخرت کی تیاری کرے، آخرت کی تیاری کے لیے نیک اعمال کا اہتمام کرے، اور اس کے علاوہ وہ وقت جو اس نے بیکار اور فضول کاموں میں ضائع کیا یا جس میں آخرت کی فکر نہ کی، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یعنی عقل مند آدمی کے نزدیک وہ وقت جو اس نے آخرت کی فکر سے اور آخرت کی تیاری سے ہٹ کر گزارا، وہ لہو و لعب سے زیادہ وقت نہیں رکھتا، یعنی اس کے نزدیک وہ لہو و لعب ہی ہے۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب انسان آخرت میں اپنی دنیا کی زندگی پر نظر ڈالے گا تو جس وقت کے اندر اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، آخرت کی تیاری کی ہوگی، اس کو تو وہ کہے گا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اور جس میں آخرت کی فکر نہیں کی ہوگی، نیک اعمال کا اہتمام نہیں کیا ہوگا، محض ادھر ادھر کی چیزوں میں یا فضول اور بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع کیا ہوگا، تو اس کو وہ لہو و لعب سے تشبیہ دے گا کہ یہ میں نے اپنی زندگی کھیل تماشوں کے اندر اور فضول اور بیکار چیزوں کے اندر گزار دی۔ اور اصل گھر آخرت کا گھر ہے، اور اصل زندگی، حقیقی زندگی، وہ زندگی بھی آخرت کی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ کہہ کر خطاب فرمایا ہے کہ آخرت کا گھر اور آخرت کی زندگی کیا ہے، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے کہ یعنی مطلب یہ کہ حقیقت کیا ہے اور کھیل تماشا کیا ہے؟ تمہیں اس میں بھی فرق نہیں سمجھ میں آتا کہ حقیقت کس کو کہتے ہیں اور کھیل تماشا کس کو کہتے ہیں؟ اسی طرح ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی فنا ہونے والی ہے اور عارضی ہے، اور آخرت کی زندگی دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو کیا تم لوگ دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی، ان دونوں میں فرق نہیں سمجھتے؟ ان دونوں میں جو اتنا موٹا فرق ہے، کیا تم اس فرق کو نہیں سمجھتے؟ تو یہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی وہ محض کھیل اور تماشا ہے، اصل زندگی اور اصل گھر وہ آخرت کا ہے، اور یہ کن لوگوں کا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ جبکہ کفار اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اصل زندگی دنیا ہی کی ہے، آخرت کی زندگی کوئی زندگی نہیں، اور مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، آخرت تو ہے ہی نہیں۔ کفار کا یہ عقیدہ ہے۔ تو اللہ پاک اس آیت کے اندر ان کے عقیدہ کی تردید بھی فرما رہے ہیں کہ جس کو تم سب کچھ سمجھ رہے ہو کہ دنیا اور دنیا کی زندگی یہی سب کچھ ہے، اور اسی میں جو کچھ مل گیا، جو کامیابی مل گئی، اور جو ناکامی ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، اصل زندگی اور اصل گھر وہ آخرت کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو یہ سمجھا رہے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے بھی افراد آتے ہیں، چاہے مسلم ہیں غیر مسلم ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں فرق کو سمجھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔